بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کے پہلے باب خاص عام مشترک معول کے سبق نمبر 11 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ عورت کا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا کیسا ہے۔ پہلا باب ہے خاص عام مشترک معول، سبق نمبر 11 ہے عورت کا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح منعقد کرنا۔ دیکھیں، اس سے پہلے ہم مثالیں پڑھ رہے تھے خاص کی، کہ خاص کی ہم نے پہلے ایک مثال پڑھی، خاص کی پھر ہم نے دوسری مثال پڑھی، اب ہم نے خاص کی یہاں پر اس عبارت کے اندر تیسری مثال پڑھنی ہے، اور اس میں جو ہمارا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے ہم نے اس کو اس مسئلے کے اندر ڈسکس کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ عبارت دیکھ لیں، پھر ترجمہ اور آخر میں ہم انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ خَاصٌ فِي وُجُودِ النِّكَاحِ مِنَ الْمَرْأَةِ فلا يترك العمل به بما روي عن النبي عليه السلام أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل۔ تو یہ عبارت ہے، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کر لے اپنے خاوند سے غیر سے، یہ خاص ہے نکاح کے پائے جانے میں عورت سے، لہٰذا عمل کو ترک نہیں کیا جائے گا اس آیت پر، اس لیے کہ روایت کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس عورت نے بھی نکاح کیا اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ تو یہ ترجمہ آ گیا، اب اس کی تشریح دیکھ لیں۔ دیکھیں، تشریح سے پہلے یہاں پہ ایک جو مسئلہ ہے ہمارا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، پہلے اس مسئلے کو ڈسکس کر لیتے ہیں، بعد میں پھر جو ہمارا استدلال ہے اس آیت سے ہم اس کے اوپر آئیں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ عبارات نساء سے نکاح منعقد ہوتا ہے یا نکاح منعقد نہیں ہوتا، یعنی عورت اگر اپنا نکاح خود کرتی ہے بغیر ولی کی اجازت کے تو آیا یہ نکاح منعقد ہے یا پھر یہ نکاح باطل ہے؟ اس میں ہمارا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ عورت اگر اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیتی ہے تو یہ نکاح باطل ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحھا باطل باطل باطل، کہ جو عورت بھی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے گی اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ جبکہ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ عورت اگر اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے تو یہ نکاح باطل نہیں ہے بلکہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ البتہ یہ ہے کہ ولی کو اس بات کا اختیار ہے کہ اگر ولی یہ سمجھتا ہے کہ غیر کفر کے اندر عورت نے نکاح کیا ہے تو وہ قاضی کے ذریعے سے، عدالت کے ذریعے سے اس نکاح کو فسخ کرنے کا مقدمہ دائر کر سکتا ہے، اور اگر عدالت مناسب سمجھے گی تو پھر عدالت اس نکاح کو فسخ کر سکتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک عورت کا خود سے نکاح کرنا ولی کی اجازت کے بغیر یہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ ہماری دلیل کیا ہے؟ ہماری دلیل یہاں پر قرآن مجید کی آیت ہے حتیٰ تنکح زوجا غیرہ۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو تنکحہ کا جو لفظ ہے ہمارا استدلال اس لفظ سے ہے، اس لفظ سے استدلال ہمارا اس طریقے سے ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نکاح کی نسبت عورت کی طرف کی ہے۔ تنکحہ، عورت نکاح کرے، یہ نہیں کہا کہ عورت کا ولی نکاح کروائے، یا پھر یہ نہیں کہا کہ عورت اپنے ولی کی اجازت کے ساتھ نکاح کرے، بلکہ مستقل عورت کو اختیار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورت نکاح کرے۔ تو اسی سے ہمارا استدلال ہے کہ تنکحہ کا لفظ خاص ہے، اور اس سے جو حکم ثابت ہوگا وہ حکم کے اوپر عمل کیا جائے گا، اور اس کے مقابلے میں اگر قیاس آ جاتا ہے، اگر خبر واحد آ جاتی ہے تو پھر اس کو ترک کر دیا جائے گا۔ تو ہم نے اس سے استدلال کرتے ہوئے ہم نے یہ کہا کہ عورت نکاح کرنے میں مستقل ہے، ولی کی اجازت کے بغیر بھی اگر وہ نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح منعقد ہو جائے گا۔ یہ ہمارا استدلال ہے حتیٰ تنکحہ کے لفظ سے۔ باقی جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو دلیل تھی ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحھا باطل باطل باطل، اس کے بارے میں حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، یہ ایک خبر واحد ہے، اور خبر واحد جب قرآن مجید کے معارض آ جائے تو پھر اگر تطبیق ممکن نہیں ہے تو پھر خبر واحد کو ترک کر دیا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو قرآن مجید ہے اس کو لے لیا جاتا ہے۔ لہذا ہم خبر واحد کو ترک کر کے قرآن مجید کی آیت کے اوپر عمل کریں گے، اور قرآن مجید کی آیت کو اس خبر واحد کی وجہ سے ترک نہیں کیا جائے گا۔ یہ حنفیہ کا مذہب ہے۔ اب میں عبارت کو حل کر لیتا ہوں، اس کے بعد اس کے اوپر چند مسائل اور بھی متفرع ہوں گے، وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ تو یہ دیکھیں، یہی فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان، یعنی اس سے پہلے جو دو فرامین آ چکے تھے اللہ تعالیٰ کے جس سے ہم نے استدلال کیا تھا خاص کے حکم کے اوپر، اسی طریقے سے یہ تیسرا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہ خاص ہے نکاح کے پائے جانے میں عورت سے، کہ عورت اگر خود نکاح کرتی ہے تو وہ نکاح پایا جائے گا، نکاح منعقد ہو جائے گا اور نکاح درست ہو جائے گا۔
فلا یترک العمل بہ، لہٰذا عمل کرنے کو ترک نہیں کیا جائے گا، بہ اس پر، کس پر؟ اس آیت پر، حتی تنکح زوجا غیرہ، اس آیت پر عمل کرنے کو ترک نہیں کیا جائے گا، بما، اس حدیث کی وجہ سے، کس حدیث کی وجہ سے؟ روی عن النبی علیہ السلام، جس کو روایت کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ حدیث کون سی ہے؟ وہ یہ والی ہے، ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، یہ باطل 2 مرتبہ اور بھی ہے جو کہ میں نے یہاں پر نہیں لکھا۔ تو یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہمارا حنفیہ کا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف تھا، ان کا مسئلہ بھی آ گیا، ان کی دلیل بھی آ گئی، اور جو ہمارا استدلال تھا تنکیہ کے لفظ سے، وہ بھی ہم نے اس سبق کے اندر کور کر لیا ہے۔ باقی اس کے اوپر چند مثالیں اور متفرع ہوں گی، وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔